اور اس انسان کو پورا اختیار دے رکھا ہے، چاہے ادھر کو چلے چاہے ادھر کو چلے. ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. سب سے بڑا گناہ تو یہی ہے کہ آدمی کفر پر آ جائے، تو اس کا بھی اختیار دے رکھا ہے. لیکن آنکھوں سے نظر آنے کے باوجود آنکھوں سے کچھ اور نظر آ رہا ہے اور کانوں سے کچھ اور سن رہا ہے کہ ان چیزوں سے کامیابی ملتی ہے، اور رات دن سنتا ہے، اور پھر اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے اے اللہ سے ہوتا ہے، میری پرورش میری ضرورتیں اللہ سے پوری ہوتی ہے. یہ ساری نعمتیں یہ ساری چیزیں اللہ ہی نے بنائی ہیں، اسی میں اس کا امتحان ہے. اور یہ نعمتیں اللہ جل شانہ نے دنیا میں ڈالی ہیں، تو دنیا کے اندر ڈالی ہیں وہ امتحان کے لیے ہے. اصل نعمتیں جن سے ہم کو نوازنا چاہتے ہیں وہ مرنے کے بعد ملے گی، وہ آخرت میں ملے گی. دنیا میں ان نعمتوں کے ڈالنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، وہ اتنی چھوٹی سی ہے. وہ ابد الاباد کی نعمتیں ہیں، کھانے کی نعمتیں، پہننے کی نعمتیں اور دیکھنے کی نعمتیں دنیا میں جو ڈالی ہیں وہ تو اس لیے ڈالی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آدمی کو یہ پتا چلے کہ مجھے کیا کیا نعمتیں ملنے والی ہیں، اگر میں صحیح راستہ اختیار کر لوں، غلط راستے سے اپنے کو بچا لوں، صحیح راستے کو اختیار کر لوں تو مجھے کیا کیا نعمتیں ملیں گی. اگر دنیا میں کھانے میں اللہ کی طرف سے لذت نہ ڈالی جاتی تو ہمیں کیا پتہ چلتا کہ جنت میں کیسی لذت ہوگی. اگر سننے میں اچھی آواز کے سننے میں لذت نہ ہوتی دنیا میں تو کیسے معلوم ہوتا کہ جنت میں ہوا چلے گی، مسیرہ چلے گی، تو اسی کے کھڑکیوں کے بجنے سے کیسی بہترین آواز نکلے گی جو آج تک سنی نہیں. تو ایک تو ان کا شوق پیدا ہو آدمی کے اندر، اس لیے دنیا کی یہ نعمتیں دی ہیں. اور پھر یہ امتحان ہے کہ کہیں انہی کو تو اصل نہیں سمجھ بیٹھتا، کہیں انہی کے پیچھے تو دوڑ نہیں لگا دیتا. اسی لیے اللہ جل شانہ نے انسان کے اندر ضرورتوں کو بڑھ دیا ہے. کھانے کی ضرورت ایک ہے، کھانے کی ضرورت، اور ایک ہے کھانے کی خواہش. ایک ہے سننے کی ضرورت، ایک ہے سننے کی خواہش. ایک ہے دیکھنے کی ضرورت اور ایک ہے اس کی خواہش. ایک ہے بولنے کی ضرورت اور ایک ہے اس کی خواہش. ضرورتیں اللہ نے انسان کے اندر بھری ہیں، اور پھر ان ضرورتوں کے پورا ہونے کے لیے باہر میں اپنی نعمتیں ڈالتی ہیں چیزیں. اسے اپنی آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے کہ میری ضرورتیں ان چیزوں سے پوری ہو رہی ہیں. فرشتوں کے لیے نہ ضرورتیں ڈالی اور نہ چیزیں بنائی. انہیں کھانے کی ضرورت نہیں اور انہیں کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں ہے اور مکان بنانے کی ضرورت نہیں پیش آتی ان کو، وہ شادی کرتے ہیں. یہ ضرورتیں ہیں، اور انہی ضرورتوں کے پورا کرنے میں
اللہ جل شانہ نے امتحان کے لیے حدود قائم کی ہے، نعمتوں کے استعمال میں حدود قائم کی ہے۔ جب آدمی ان حدود کو پار کرتا ہے تو وہ خواہشات بن جاتی ہے اور وہ راستے سے بچل جاتا ہے، خواہشات کے اندر وہ گھس جاتا ہے۔ خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ دنیا نہیں ہے، یا کسی کی خواہش پوری نہیں ہوتی۔ اگر ایک ہو گئی تو اس ایک کے پورا کرنے کے لیے دو خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ آج تک پوری دنیا میں کسی آدمی نے ساری خواہشات پوری کر لی ہو ایسا نہیں ہوا، اور نہ ہو سکتا ہے۔ خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ اللہ نے جنت کو بنایا، اس کی تعریف ہی ہے جنت کی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اور پھر آگے نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، اس سے بھی آگے ملے گا، ساری خواہشات پوری ہو جائیں گی اور وہ چیزیں ملیں گی جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل کے اوپر اس کا واہمہ بھی گزرا، اور پھر مزید اللہ کی طرف سے مہمانی ہوگی جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو یہ ساری خواہشات تو وہاں پوری ہو گئی۔ یہ دنیا ضرورتوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے، حدود میں رہتے ہوئے جو اللہ نے حدود بنائی ہے، تو اس میں سب سے پہلا امتحان یہی ہے کہ یہ ضرورتیں اللہ نے بنائی ہیں اور ان کو پورا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ رب اللہ ہے، پالنے والا، پرورش کرنے والا، پروردگار اللہ ہے۔ جب ہمارے سامنے یہ اسباب نہیں تھے عالم ارواح میں، اور جو پوچھا گیا ہم سے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو اس وقت تو سب نے کہہ دیا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ لیکن جب یہاں دنیا میں یہ چیزیں ڈال دی گئی، ہم اپنے آنکھوں سے ان کو دیکھتے ہیں کہ جس کے جیب میں پیسہ ہے وہ بازار گیا اور جو چاہے خرید کے لے آیا، اور اس نے بڑا سا مکان بنا لیا، بڑی سی گاڑی خرید لی، وہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور کان سن رہے ہیں، تو وہ اسی کا یقین بنتا چلا جا رہا ہے، اور بگاڑ پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کا کتنا کرم ہے، اللہ کا کتنا احسان ہے کہ اس بگاڑ سے بچنے کے لیے، اس بگاڑ ہی سے بچنے کے لیے جو ہم رات دن غلط خبریں سنتے ہیں جن سے یہ یقین بگڑتا ہے اور جس سے ساری نعمتوں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ملنی ہیں اس کا دروازہ بند۔ اگر یقین خراب ہو گیا، یقین کمزور ہو گیا اور ختم ہو گیا تو ساری نعمتوں کے دروازے بند ہو گئے۔ اس یقین کو جو کمزور ہو جاتا ہے، جو بیمار ہو جاتا ہے، اس کو پھر تندرست بنانے کے لیے، پھر ٹھیک کرنے کے لیے اللہ نے یہ انسانیت پر احسان کیا کہ اپنے نبیوں کو بھیجا صحیح خبر بتلانے کے لیے۔ جو غلط خبریں اس کو مل رہی ہیں بچپن سے، جو چھوٹا ہوتا ہے، ہر بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کے ماں باپ اور دوسرے جو ماحول والے ہیں وہ اس کو
نئی نئی خبریں بتاتے ہیں، تو اسی سے اس کا یقین بگڑتا ہے. اس کو اب پھر سے صحیح کرنے کے لیے، تندرست کرنے کے لیے، اس بیمار یقین کو صحت مند بنانے کے لیے پھر اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا. ہر زمانے میں آدم علیہ السلام سے لے کر اور آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک انسانوں کو یہی سمجھایا تمہاری پرورش ہوتی کہاں سے ہے، پرورش کرنے والی ذات کون ہے، یہی تو بتایا انہوں نے آ کر کے بنیادی بات یہی بتائی. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ورنہ کوئی بتانے والا ہی نہیں ہوتا. اور آج بھی دنیا میں 3/4 سے زیادہ لوگ وہ ہیں جنہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا رب کون ہے. یہ کتنا بڑا سانحہ ہے. بڑے بڑے دانشور لوگ، عقل مند، اور یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کو ہم ہی چلا رہے ہیں، اور ان کو اتنی چھوٹی سی بات نہیں معلوم کہ ہماری پرورش کون کر رہا ہے. حالانکہ زمین پر اور آسمانوں میں اللہ نے قدم قدم پر اتنی نشانیاں ڈال رکھی ہے کہ ذرا بھی آدمی غور کرے تو اسے اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری پرورش ان چیزوں سے نہیں ہو رہی. یہ چیزیں تو جو ہماری ضرورت کو پورا کرتی ہیں وہی ہماری ہلاکت کی سبب بن جاتی ہیں. چیزیں موجود ہیں لیکن ضرورت پوری نہیں ہو رہی. اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہتا ہے، خبریں سنتا رہتا ہے، لیکن پھر بھی اپنی یقین کو بگاڑ لیتا ہے، کیونکہ رات دن اسی خبروں کو سنتا رہتا ہے. جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو پہلے ڈاکٹر اس کی تشخیص کرتا ہے، لفظ دے کر کے پتہ چلتا ہے مرض کیا ہے اور وہ مرض ہوا کیوں ہے یہ معلوم کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد علاج بتاتا ہے، وہ دوا بتاتا ہے کہ بھئی اس کا علاج یہ ہے. تو جو سبب مرض ہے اسی کے مطابق دوا دی جاتی ہے. تو ہمارے یقین کے بیمار ہونے کا جو اصل سبب ہے وہ غلط خبریں ہیں جو ہم صبح سے شام تک سنتے رہتے ہیں. چیزوں کے بارے میں خبریں، اور ماشاءاللہ دنیا اتنی ترقی کرتی چلی جا رہی ہے کہ پہلے زمانے میں وہ چیزیں بازار میں ہوتی تھی، اب بازار میں ہی نہیں ہے، اب گھروں میں آ گئی، ہر گھر میں. اور مرد بھی دیکھ رہے ہیں، عورتیں بھی دیکھ رہی ہیں، اور بازار جانے کی ضرورت ہی نہیں. اور پھر گھروں سے آگے چل کے ہر ایک کی جیب میں آ گئی، ہر ایک کی جیب میں. انہیں جیب سے نکالا اور دیکھنا شروع کر دیا، وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، اور اس میں اتنا نفع ہے، اس میں اتنا فائدہ ہے. حالانکہ قطعی ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اس آدمی کے لیے جو دیکھ رہا ہے اور ان کے فضائل کو ماشاءاللہ دیکھ کر کے تاثر لے رہا ہے، واہ واہ واہ، یہ اور آ جائے، یہ اور آ جائے. گھر میں اتنی چیزیں جمع کر لیتے ہیں. آپ کے اس گاؤں میں، رایا میں، تو پورے گاؤں میں بھی اتنی چیزیں نہیں ہوں گی جتنی ایک گھر میں جمع کر لیتے ہیں لوگ. اور اس میں بچے بھی نہیں ہیں. ابھی کس کے لیے جمع کر رہے ہو بھائی؟ مارکیٹ میں گھس گئے، اب وہاں
پیسے کا نظام بھی ختم کر دیا. کارڈ لے کے پہنچ گئے اور خریدے جا رہے ہیں. نئے نئے ماڈل خریدے چلے جا رہے ہیں, کوئی ضرورت نہیں اور خریدے چلے جا رہے ہیں. اور بیچنے والا جو ہے, اگر ادھار, ہمارے یہاں لکھتے ہیں آج نقد کل ادھار, اور وہ خوش ہوتے ہیں ادھار دینے پر. اگر نقد خریدیں تو خوش نہیں ہوتے, جیب میں سے کیش نکالے نا تو آدمی سوچتا ہے کہ بھئی پیسے ہی ختم ہو جائیں گے تو میں کہاں سے لوں گا. لیکن جب وہ ادھار کا کریڈٹ کارڈ موجود ہے تو جو چاہے خریدو. اسے مزہ آتا ہے, دکاندار کو سود پر, اصل پہ مزہ نہیں آتا, سود پہ مزہ آتا ہے. شیطان جو ہے نا یہ, وہ نافرمانی میں اور حرام میں مبتلا کر کے آدمی کو خوش کرتا ہے. بھئی اسی میں مزہ ہے, تو ان کو ادھار میں ہی مزہ ہے. ان دکانداروں کو وہ سود آ رہا ہے, وہ بغیر حساب کے چیزیں خریدے چلے جا رہے ہیں, تو اس سے یقین بگڑ جاتا ہے. ان چیزوں اسی تو میری عزت ہو رہی ہے اور میرا مقام اونچا ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس کے مقابلے پر اللہ کے نبیوں نے صحیح خبریں دی ہم کو کہ نہیں بھئی تمہاری کامیابی ان چیزوں سے نہیں ہے, بلکہ کامیابی جو ہے وہ اللہ نے ایمان و عمل میں رکھی ہے. کامیابی اللہ کی طرف سے ملتی ہے, چیزوں سے نہیں ملتی. یہ ایمان ہے, یقین ہے. ان چیزوں کے اندر ان کے حاصل کرنے میں اور ان کے استعمال کرنے میں جو عمل وجود میں آتا ہے اس کو سبب بنایا ہے اللہ نے کامیابی کا. کامیابی کا سبب چیزوں کو نہیں بنایا, بلکہ ان چیزوں میں جو ان کو حاصل کرنے میں اور جو ان کو استعمال کرنے میں عمل وجود میں آتا ہے. کھانے کی ضرورت ہے تو پہلے تو اسے حاصل کرنا پڑے گا, اس کے لیے کہیں جا کر کے مزدوری کرنی پڑے گی یا کوئی کاروبار کرنا پڑے گا, اس میں محنت کی جاتی ہے. اور قدم قدم پر اللہ کے حکم ہے, وہی امتحان ہے کہ حدود سے کہیں آگے تو تجاوز نہیں کر رہے پیسے کے کمانے میں. اور جب اللہ نے پیسے دے دیے تو پھر اب اس کے استعمال میں اللہ کے حکم کو تو نہیں توڑ رہے. یہی امتحان ہے. قیامت کے دن یہی تو پوچھا جائے گا, کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. یہی سوال ہوں گے, کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, اپنی عمر کس کام میں خرچ کی, جوانی کی جو طاقتیں ہیں, صلاحیتیں ہیں, وہ کس کام میں خرچ کی ہیں, اور پھر مال کہاں سے کمایا, کتنا کمایا نہیں بلکہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. کیونکہ دیتا تو اللہ ہے, کتنا دیتا ہے وہ اسے معلوم ہے. خوب محنت کر لی لیکن نہیں ملتا. اور ایک آدمی ہے بالکل بیوقوف, عقل و فہم ہی نہیں ہے, اور اس کو اتنا ملا ہوا ہے کہ اسے گننا ہی مشکل ہے, تو اتنا مل جاتا ہے. اصل امتحان یہ ہے کہ کہاں خرچ کیا. کمانے میں تو لوگ اس کا وہ رکھتے ہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے, لیکن خرچ کرنے میں بھول جاتے ہیں. وہ کہے کہ میرا ہے, اب تو میں جیسا چاہے خرچ کروں, میں نے محنت کر کے کمایا ہے,
نہیں بھائی، اس کے لیے بھی حدود ہے، اس کے لیے بھی حدود ہے۔ ایک صاحب کے بارے میں پتہ چلا پڑوس میں کہ ان کے یہاں شادی ہونے والی ہے، اور شادی میں تو کوئی خرچ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو اتنا آسان ہے کہ وہ جو جس کی شادی ہو رہی ہے دولہا وہ کہے قبول کی، اور ادھر سے قبولیت اس لڑکی کی طرف سے بھی اجازت ہو جائے تو شادی ہو گئی کچھ لوگوں کے سامنے۔ تو معلوم ہوا کہ دیندار آدمی ہیں، سمجھے، اور بڑے بڑے لوگوں سے تعلق بھی ہے، دینداروں سے، مشائخ سے، بزرگوں سے تعلق ہے۔ معلوم ہوا کہ کتنے لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں شامیانہ لگانے میں، اور پھر دعوت ہوگی تو اس میں 85 لاکھ خرچ ہوں گے، اور نہ معلوم کیا کیا ہوگا۔ تو ایک صاحب نے جن بزرگ سے ان کا تعلق تھا ان سے کہا، وہ مفتی صاحب تھے، کہ مفتی صاحب یہ صاحب ذرا آپ ان کو سمجھائیے، کہو کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اس میں کیا دقت ہے؟ تو بیچارے کو بولنا پڑے، سمجھے؟ تو اتنا آسان ہے یہ کام، یہ دعوت کا کام اتنا آسان ہے۔ یہ 6 باتیں، یہ 6 صفات اپنے اندر پیدا کر رہے ہیں، لیکن وہ اعمال کے راستے ہی سے ہوں گے۔ اگر عمل نہیں ہے تو پھر پیدا نہیں ہوگی، وہ صفات پیدا نہیں ہوگی۔ عبدیت پیدا کرنی ہے اپنے اندر تواضع پیدا کرنی ہے، اپنے اندر انسانیت کی ہمدردی پیدا کرنی ہے، اپنے اندر علم کی روشنی پیدا کرنی ہے، سمجھے، اپنے اندر اپنی اخلاص کی دولت کو پیدا کرنا ہے۔ یہ صفات ہیں۔ اپنے اندر جو ہے سخاوت کو پیدا کرنا ہے، بہادری کو پیدا کرنا ہے۔ یہ ساری صفات ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں۔ تو اب وہ صفات جب ہمارے اندر اعمال کے راستے سے آئیں گی، اعمال کے راستے سے پیدا ہوگی، تو عمل جو ہے وہ صحیح ترتیب پر کریں۔ وہ صحیح ترتیب پر جب ہم خود اپنے کو محتاج سمجھ کر کے ان تعلیم کے حلقوں کے اندر بیٹھیں گے اور بار بار ان باتوں کو سنیں گے تو ہمارا دل روشن ہوگا اور صحیح رخ پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ کا یہ کرم ہے، فضل ہے کہ اس نے ہمیں اتنا آسان کام اس وقت دیا ہوا ہے کہ ہر آدمی بس ارادہ کرنے کی اس کی ضرورت ہے اور اس میں وقت لگا سکتا ہے اور جو ہے ذمہ داری کو پورا کر سکتا ہے، ورنہ پہلے تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہم دین کا کام کریں۔ اس کو خود اپنی اصلاح کرنے کے لیے مشائخ کی خدمت میں جانا پڑتا تھا۔ مجھے کم سے کم 1000 سال تک اسی لائن سے لوگوں نے اپنی اصلاح کی ہے اور دین کو زندہ رکھا ہے مشائخ کے خدمت میں جا کر کے، اور بڑے بڑے مجاہدات کرائے جاتے تھے، سمجھے بھائی۔ اور اس کام کے اندر تو بہت تھوڑی سی قربانی دینی پڑتی ہے، بس اپنے اوقات کی ترتیب بنانی ہوتی ہے اور اتنا کرنا ہوتا ہے، اتنا ضرور کرنا ہوتا ہے کہ جماعت بنا کر کے، اپنی مسجد کی جماعت بنا کر کے اس کو کہاں جانا ہے، دنیا کے کس خطے میں جانا ہے، یہ اپنی مرضی سے طے نہیں کرنا، بلکہ اس کو مشورے والے طے کریں گے۔ اپنے کو شورا کے تابع کرنا ہے، اپنے کو مشورے کے تابع کرنا ہے۔
وہ نہ دین کا کام بھی آدمی کرے اور اپنی مرضی سے کرے تو وہی وہ دین کا کام نہیں ہے. وہ شیطان تو وہاں بھی اچک کر کے لے گیا اور اس نے نفس کے مطابق چلا دیا تو وہ تو کامیاب ہو گیا. اسی کے لیے یہ مشورے کا کام ہر مسجد میں مسجد کی جماعت بنائی جائے اور وہ فکروں پر جڑیں، مشورہ کرنا سیکھیں. مشورے کی سنت اتنی زبردست سنت ہے کہ وہ امت سے بالکل ہی نکل گئی تھی، لیکن اب ایک مسجد میں وہ زندہ ہو رہی ہے، ایک مسجد، اور اس کی برکت سے کام تھوڑا سا لیکن سارے عالم کے اندر محنت کرنے کا اجر ملتا ہے. ہم گویا اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے، محلے میں رہتے ہوئے اور سارے عالم کی فکر کر رہے ہیں. یہ اتنا آسان کام اللہ نے ہم کو عطا فرما دیا. تھوڑی سی قربانیوں کی برکت سے سمجھے جو ہمارے بزرگوں نے دی ہیں، تو اللہ نے ایسا کام، ایسا آسان کام اگر تھوڑی سے اپنے اوقات کی ترتیب بنا لی جائے تو ساری دنیا اس طرف کو آنے کے لیے تیار ہے. جیسے صحابہ کے زمانے میں تو انہوں نے بڑی قربانیاں دی. اس زمانے میں کفر بھی بہت طاقتور تھا اور ایمان والوں کو بھی بڑی قربانیاں دینی پڑی. آج کے زمانے میں کفر طاقتور نہیں ہے. کسی آدمی کو بھی جا کر کے دعوت دے دو، وہ بہت غور سے سنے گا. ہم تو گشتوں میں دیکھتے ہیں، حالانکہ ایمان والوں پر گشت کیا جاتا ہے، لیکن جو غیر سنتے رہتے ہیں وہ بہت متاثر ہوتے ہیں. جب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ بھئی مرنا ہے، مرنے کے بعد تو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، یہ زندگی یوں ہی محمل نہیں ہے، اللہ نے کسی مقصد کے لیے دی ہے، تو بہت غور سے سنتے ہیں. اور انہی میں سے اللہ جل شانہ ہدایت عطا فرما دیتے ہیں. ہم قصد کر کے کسی غیر کے پاس گشت کرنے کے لیے نہیں جاتے، لیکن وہ تو آواز پڑتی رہتی ہے کانوں میں، اور پھر جب ایمان والوں کی زندگیاں بدلتی ہیں تو پھر دوسرے لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور متاثر ہوتے ہیں. اور اگر ایمان والوں کی زندگیاں خراب ہو گئی تو اتنا خطرناک ہے سمجھے کہ ایک تو جو غیر ہیں وہ پھر ایمان سے قریب نہیں آتے، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ یہ کیسی زندگی ہے، اس زندگی کا اختیار کرنا تو مناسب نہیں ہے. اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے ہیں وہ ارتداد کے کنارے پر جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب اب سے 60-70 سال پہلے ہی تو یہ کام شروع ہوا. دنیا میں لاکھوں کی تعداد، کروڑوں کی تعداد میں لوگ ارتداد کے کنارے پر جا کے کھڑے ہو گئے. ان کو یہ کہنا مشکل ہے کہ میں ایمان والا ہوں، سمجھے. تو ہم دنیا میں جا کر کے لوگوں کو سلام کریں تو سلام کا جواب دینے کو تیار نہیں. مجھے کیا کام ہے؟ ابھی کبھی کام کچھ نہیں ہے، ہم تمہیں سلام کر رہے ہیں. جو آہستہ کہو، آہستہ، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہم مسلمان ہیں. اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کو تیار نہیں. اتنی کمزوری آ گئی صرف دعوت کے کام کے نہ ہونے کی بنا پر. حالانکہ وہ ایمان والوں کے گھر میں پیدا ہوئے اور احساس کمتری میں مبتلا ہے کہ ہم تو کچھ ہے ہی نہیں. حالانکہ ایمان کا جوہر ان کے دل کے اندر موجود ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان کے پاس موجود ہے، لیکن اس کی قیمت ان کے پاس نہیں ہے. تو ذرا سی نقل و حرکت دنیا میں ہوئی تو اللہ جل شانہ نے ساری دنیا کی کایا پلٹ دی. وہ جو ارتداد کی طرف بھاگ رہے تھے وہ واپس آ گئے، اور صرف واپس نہیں آئے
بلکہ انہوں نے ساری دنیا کے اندر جماعتیں نکالنا شروع کر دی اور وہ ذریعہ بن گئے انسانوں کو ہدایت پر آنے کا. تو یہ اتنا آسان کام اللہ نے ہم کو عطا فرمایا. اس کے لیے بھائی اتنا کرنا ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کی ترتیب بنانی ہوتی ہے اور اس ترتیب کو وقت کے ساتھ بنانا ضروری ہے. آنا 3 دن ہے تو ہفتے کے تعین کے ساتھ ہونے چاہیے. سال کا چلہ ہے یا 4 مہینے ہیں تو وقت کے تعین کے ساتھ ہونا چاہیے. یہی اصل قربانی ہے. ہم اپنے اوقات کی ترتیب بنائیں. یہ وقت اللہ نے ہم کو دیا ہے اور ایک دن یہ لے لیا جائے گا اور اس کا پتہ بھی نہیں ہے کب لے لیا جائے گا، ہم نہیں جانتے. تو اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے اوقات کی ترتیب بنا لیں کہ بھائی ہم کم سے کم 10واں حصہ تو ہم اسی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ہم کو لگانا ہے. مہینے کے 3 دن جو ہوتے ہیں وہ 10واں حصہ ہوتا ہے. وہ طالبہ اور جو تقاضا ہے وہ تو بھائی 1/3 کا ہے. جو کام کرنے کا میدان ہے وہ اتنا لمبا چوڑا ہے کہ ہمیں سمجھے 1/3 وقت یعنی ہر مہینے میں 10 دن چاہیے اور سال میں 4 مہینے چاہیے. ہر عمل میں رکھی ہے. کامیابی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، چیزوں سے نہیں ملتی. یہ ایمان ہے، یقین ہے. ان چیزوں کے اندر ان کے حاصل کرنے میں اور ان کے استعمال کرنے میں جو عمل وجود میں آتا ہے اس کو سبب بنایا ہے اللہ نے کامیابی کا. کامیابی کا سبب چیزوں کو نہیں بنایا بلکہ ان چیزوں میں جو ان کو حاصل کرنے میں اور جو ان کو استعمال کرنے میں عمل وجود میں آتا ہے. کھانا کھانے کی ضرورت ہے تو پہلے تو اسے حاصل کرنا پڑے گا. اس کے لیے کہیں جا کر کے مزدوری کرنی پڑے گی یا کوئی کاروبار کرنا پڑے گا. اس میں محنت کی جاتی ہے اور قدم قدم پر اللہ کے حکم ہے. وہی امتحان ہے کہ حدود سے کہیں آگے تو تجاوز نہیں کر رہے پیسے کے کمانے میں. اور جب اللہ نے پیسے دے دیے تو پھر اب اس کے استعمال میں اللہ کے حکم کو تو نہیں توڑ رہے. یہی امتحان ہے. قیامت کے دن یہی تو پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. یہی سوال ہوں گے. کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اپنی عمر کس کام میں خرچ کی، جوانی کی جو طاقتیں ہیں صلاحیتیں ہیں وہ کس کام میں خرچ کی ہیں، اور پھر مال کہاں سے کمایا. کتنا کمایا نہیں بلکہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. کیونکہ دیتا تو اللہ ہے، کتنا دیتا ہے وہ اسے معلوم ہے. خوب محنت کر لی لیکن نہیں ملتا. اور ایک آدمی ہے بالکل بیوقوف، عقل و فہم ہی نہیں ہے اور اس کو اتنا ملا ہوا ہے کہ اسے گننا ہی مشکل ہے، تو اتنا مل جاتا ہے. اصل امتحان یہ ہے کہ کہاں خرچ کیا. کمانے میں تو لوگ اس کا وہ رکھتے ہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے، لیکن خرچ کرنے میں بھول جاتے ہیں. وہ کہے کہ میرا ہے اب تو میں جیسا چاہے خرچ کروں، میں نے محنت کر کے کمایا ہے. نہیں بھائی، اس کے لیے بھی حدود ہے، اس کے لیے بھی حدود ہے. ایک صاحب کے بارے میں پتہ چلا پڑوس میں
کہ ان کے یہاں شادی ہونے والی ہے، اور شادی میں تو کوئی خرچ کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے یہاں تو اتنا آسان ہے کہ وہ جو جس کی شادی ہو رہی ہے دولہا وہ کہے قبول کی، اور ادھر سے قبولیت اس لڑکی کی طرف سے بھی اجازت ہو جائے تو شادی ہو گئی کچھ لوگوں کے سامنے. معلوم ہوا کہ دیندار آدمی ہیں، سمجھے، اور بڑے بڑے لوگوں سے تعلق بھی ہے، دینداروں سے، مشائخ سے، بزرگوں سے تعلق ہے. معلوم ہوا کہ کتنے لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں شامیانہ لگانے میں، اور پھر دعوت ہوگی تو اس میں 85 لاکھ خرچ ہوں گے، اور نہ معلوم کیا کیا ہوگا. تو ایک صاحب نے جن بزرگ سے ان کا تعلق تھا ان سے کہا، وہ مفتی صاحب تھے، کہ مفتی صاحب یہ صاحب ذرا آپ ان کو سمجھائیے یہ اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں کہ کیا ضرورت ہے. وہ مفتی صاحب انہوں نے ان کو بہت اعتبار تھا، کہا کہ ہاں میں سمجھاتا ہوں جا کر کے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو بھائی سیدھی شادی کرو، یہ کیا کر رہے ہو. تو وہ گئے مفتی صاحب، انہوں نے خود قصہ سنایا، مفتی زین العابدین صاحب، انہوں نے قصہ سنایا کہ وہاں گئے اور ان سے کہا کہ ارے بھائی یہ کیا کرو تم، یہ اتنا پیسہ کیوں خرچ کر رہے، اور بہت سارے مواقع ہیں جہاں پر خرچ کرنا چاہیے، یہ تو سیدھی سادی ہونی چاہیے. اور ان کو بہت اعتبار تھا کہ میری بات تو مان لیں گے یہ، کیونکہ بڑی عقیدت کے ساتھ وہ مفتی صاحب سے پیش آتے تھے. صاحب ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نہیں، بزرگوں سے بھی اپنا تعلق رکھتے ہیں تاکہ کہیں موقع پڑے تو نکاح پڑھوانے کا تو نکاح بھی پڑھوا لیں گے ان سے، اور پھر وہ دعا بھی کرا لیں گے، اور لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ہاں بھائی دیندار بھی ہیں. تو مفتی صاحب نے بتایا کہ کہنے لگے، یوں کہا، ارے مفتی صاحب آخر کمایا کس دن کے لیے ہے، اسی دن کے لیے تو کمایا ہے، اور یہ کہہ کے بات ڈال دی اور کروڑوں روپے خرچ کر ڈالے. ایسے ہے جیسے کوئی اپنے گھر میں آگ لگا کر کے آدمی خوش ہوتا ہو، پیسے میں آگ لگا رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے. یہ حال ہوتا ہے آدمی کا. مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے کیوں دیا ہے، اور لگا ہی چلا جا رہا ہے، کیونکہ اسے پتہ نہیں ہے، اس نے سنا ہی نہیں ہے. اس نے جو رات دن سنا ہے وہی دنیا کی خبریں سنی ہے، اسی کے لیے اللہ نے انتظام فرمایا نبیوں کا، انہوں نے آ کر کے بتلایا، اور اسی کے لیے ہم کو اللہ کے راستے میں اصل میں اسی کے لیے نکالا جاتا ہے، تاکہ ہم ان خبروں کو بار بار سنیں کہ اگر ہم کمانے میں اللہ کے حکموں کی تابعداری کریں گے اور خرچ کرنے میں اللہ کے حکموں کی تابعداری کریں گے، اپنی صحت کو برقرار رکھنے میں حدود کی پاسداری کریں گے، اور اپنی صحت کو استعمال کرنے میں، اپنی طاقت کو استعمال کرنے میں، جو جوانی کے اندر اللہ کی طرف سے طاقتیں ملتی ہیں، صلاحیتیں ملتی ہیں، ان کے خرچ کرنے میں حدود کا اعتبار کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. اور اگر
ان حدود کا اعتبار نہ کیا تو ناکام ہو جائیں گے. یہ خبریں جو نبیوں نے دی ہیں، جن کو فضائل ہم کہتے ہیں، فضائل، اعمال کے فضائل. ایک تو وہ حدود ہیں، ان کا طریقہ. وہ حدود کیا ہے؟ اس کو مسائل کہتے ہیں. تو علم دو طرح کا ہے جو نبیوں کے راستے سے ہم کو آیا ہے، ایک مسائل کا، ایک فضائل کا. تو مسائل کا جو علم ہے وہ بہت آسان ہے. دین کو اللہ نے آسان بنایا. وہ حدود بہت تھوڑی سی رکھی ہیں، بہت زیادہ نہیں لگائی ہیں. سمجھے؟ کھانے کے لیے بہت ساری چیزیں اللہ نے حلال کر دی ہے، جو چاہے کھائیے. اتنے جانور ہیں سب حلال کر دیے ہیں. سمندر کی ساری مچھلیاں حلال کر دی ہیں. اتنی سبزیاں پیدا ہوتی ہیں سب حلال ہیں. اتنے پھل پیدا ہوتے ہیں، سمجھے؟ کہیں آم ہو رہا ہے، کہیں انگور ہو رہا ہے، اور کہیں سیب ہو رہا ہے، کہیں ناشپاتی ہو رہی ہے. سینکڑوں قسم کے سیب ہیں. آپ کے یہاں انجیر ہوتا ہے، تو اب یہ اسی زمین میں سے نکل رہے ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ نے حلال کر رکھی ہے. حرام کے لیے ایک آدھ چیز گئی، یہ خنزیر کو، یہ گندا ہے، ادھر مت کھاؤ. جس چیز کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا جائے ذبح کرتے وقت، اس کو نہ کھاؤ. اور معمولی سی بات ہے، ذرا سی حدود اللہ نے بنائی، بہت معمولی سی. تو بھائی ان حدود کو پار نہ کرو، لیکن اسے مزہ انہیں حدود کے پار کرنے میں آتا ہے. تو دیکھا ہے ہم نے دنیا میں جا کر کے دیکھا ہے کہ گوشت کھائیں گے تو اسی کا کھائیں گے. کیوں کھائیں گے؟ وہ سستا مل رہا ہے. لا حول ولا قوت. حالانکہ اس کے کھانے میں صحت بھی خراب ہوتی ہے اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. جس جانور کو ذبح نہ کیا جائے تو خون کو اللہ نے حرام کیا ہے، اور وہ ذبح ہی نہیں کیا تو خون تو اسی کے اندر رہ گیا، اور ساری بیماریاں خون میں ہوتی ہیں. دنیا کے جسم کی بیماریاں بھی خون میں ہوتی ہیں. تو دنیا کے اندر بھی پریشان ہوتا ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی پریشان ہوگا. باہر کدھر جا رہے تھے؟ ناکام ہوگا. تو اللہ نے حدود جو قائم کی ہے بہت وسیع ہے، سمجھے؟ یعنی اس کو آزادی خوب عطا فرمائی ہے. چاہے اتنی چیزیں کھاؤ، اتنی چیزیں پہنو، اتنی چیزیں دیکھو، سمجھے، اور اتنی چیزیں سنو. بہت وسیع میدان بنایا ہے، اور اس کو سیکھنا آسان ہے. چھوٹے بچوں کو سکھا دیا جاتا ہے. بچے مدرسے اسکول جاتے ہیں، 6ٹھی 7ویں تک، 8ویں کلاس تک تعلیم الاسلام کی کتاب پوری پڑھا دی جاتی ہے. ایسے نماز پڑھنا، ایسے روزہ رکھنا، ایسے ماں باپ کی خدمت کرنا، اور یہ جو حدود ہیں ان کو بتا دیا جاتا ہے. اور اگر کوئی پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں وراثت کی تقسیم کے، تو خط لکھا مفتی صاحب کو اور وہاں سے مفت میں فتویٰ آ جاتا ہے. لیکن سارا مسئلہ جو ہے وہ اس یقین کے بگاڑ کا ہے جو ہمیں چیزوں کی اہمیت ہمارے دل کے اندر بیٹھ گئی. ان کو بار بار سن کر کے، بار بار ان کو دیکھ کر کے، اس یقین کو صحیح کرنے کا مسئلہ ہے. نہیں، ہمارا کام عمل سے بنے گا. عمل میں اللہ نے یہ کامیابی رکھی ہے
اور عمل بگاڑ دیں گے تو یہ ناکامی ہوگی، یہ نقصان ہوگا۔ اسی کو فضائل کہتے ہیں، فضائل کا علم تو اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں ہمیں اسی لیے نکالا جاتا ہے تاکہ ان اعمال کے فضائل کے ذریعے سے ہمارا یقین درست ہو، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اعمال کے اندر فرق مراتب بھی سمجھ میں آئے۔ اعمال کے اندر فرق مراتب کرنا، کون سا عمل کس درجے کا ہے۔ جب ہمارا جو دشمن، تو امتحان کے لیے دو دشمن اللہ نے بنائے، ایک نفس ہے، ایک شیطان ہے۔ تو شیطان بہکاتا ہے، پہلے تو کوشش کرتا ہے کہ یہ نیک کام کو کرے ہی نہیں، برائی کے اندر چلا جائے۔ جب اسے یہ دکھائی دیتا ہے کہ یہ برائی کی طرف تو نہیں جائے گا، تو پھر دوسرا حربہ اس کا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو چھوٹا عمل ہے اس کو بڑا کر کے دکھائے گا، جو بڑا عمل ہے اس کو چھوٹا کر کے دکھائے گا۔ یعنی اس کو تمیز ہی نہیں ہے کہ کون سا عمل کس درجے کا ہے۔ اعمال کے درجے، کس وقت میں کون سا عمل اللہ کا، کون سا حکم میری طرف متوجہ ہے، اس بات کا سمجھنا۔ لوگوں دوستو، یہی فضائل کے علم سے یہی چیز پیدا ہوتی ہے، فرق مراتب پیدا ہوتا ہے۔ یہی تفقہ فی الدین کہا جاتا ہے، دین کی سمجھ اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ اعمال میں فرق مراتب کرنا، اس وقت کون سا عمل میری طرف اللہ کا متوجہ ہے۔ بار بار ہم بیٹھ کر کے فضائل کی کتاب کو سنیں گے، اجتماعی طور پر بھی سنیں گے، روزانہ مسجد میں بھی سنیں گے، اور گھر پر، گھر کی تعلیم میں عورتوں کے سامنے بھی سنیں گے، انفرادی طور پر بھی ان کو پڑھیں گے، تو جا کر کے اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی تو ہماری سمجھ میں یہ بات آئے گی کہ میرا کون سا عمل، میں اس وقت اللہ کا کون سا حکم میری طرف متوجہ ہے۔ خود بخود آدمی کے دل کے اندر یہ روشنی پیدا ہوتی ہے، اور وہ فیصلہ کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ ورنہ دونوں چیزیں ساتھ میں لگی ہوئی ہیں، نفس کھینچتا ہے خواہشات کے پورا کرنے کی طرف، اور شیطان بہکاتا ہے کہ میاں یہ اسی میں کامیابی ہے۔ جو چیز نفع کی ہے اس میں نقصان دکھلانا، یہ شیطان کا کام ہے۔ جو نقصان کی چیز ہے وہ اس میں بہت نفع ہے، بالکل الٹی پٹی پڑھاتا ہے۔ یہ وساوس کا ڈالنا، شیطان کو اللہ نے کوئی جسمانی طاقت نہیں دی۔ کوئی آدمی نے ایک کام کرنے کا ارادہ کرے تو وہ وسوسہ ڈال سکتا ہے، لیکن اس کو روک نہیں سکتا۔ آپ گشت میں جائیں، ارے بھائی تشریف لائیے ذرا، دین کی بات ہے، ہو رہی ہے مسجد میں، جی مولانا صاحب آپ جی دعا کیجیے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بتائیے، یہ جواب دیتے ہیں اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ حالانکہ توفیق تو ملی ہوئی ہے کہ آپ ایمان والے ہیں، گشت تو ایمان والوں ہی پہ کیا جاتا ہے، اور اللہ نے صحت دے رکھی ہے آپ کو، اور گھوم پھر رہے ہیں، آنکھیں دے رکھی ہیں، اور مسلمان گھر میں پیدا کیا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ توفیق کہتے ہیں کسی کام کے کرنے کے لیے بہترین